حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ تاجر تھا. مجھے آ کے ایک بندہ ملا, اس نے کہا جی کہ میں معذور ہوں, اگر آپ مجھے اپنی سواری پہ بٹھا دیں, آپ کو راستہ بھی دکھاؤں گا, مختصر راستہ, اور آپ کو ایسی جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں سواری کے لیے گھاس ملتا ہے, اور آپ کو پیسے بھی دوں گا. معذور کو بٹھا لیا. آگے گئے تو دو راستے تھے. اس نے معذور نے کہا یہ راستہ, انہوں نے کہا یہ اجاڑ راستہ ہے. کہ نہیں, میرا دیکھا بھالا ہے, بہترین راستہ ہے, مختصر بھی ہے, سواری کا گھاس بھی ہے, ٹھنڈے چشمے پانی, چیزیں وغیرہ وغیرہ, آپ ادھر سے چلیں. جب ادھر گئے تو آگے راستہ اجاڑ تھا, لوگوں کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی تھی, اور وہ جو بندہ تھا معذور تھا وہ معذور نہیں تھا. ایک دم کھڑا ہوا, اس نے خنجر نکالا اور خنجر نکال کے اس کو قتل کا ارادہ کیا. اس نے کہا ٹھہر جا, تجھے میرا مال مطلوب ہے, یہ لے لے, مجھے کیوں قتل کرتے؟ اس نے کہا میری ترتیب ہے, پہلے بندہ مارتا ہوں پھر مال لیتا ہوں, یہ سب میں نے مارے ہوئے ہیں, یہ جو پڑے ہیں سب کو ایسے ہی ٹھگ کے لایا ہوں, معذور بن کے, مریض بن کے. اچھا, اس نے کہا مجھے نفل پڑھنے دے. وہاں کا کہنے لگا ان سب نے بھی ایسی کہا تھا, نفل پڑھنے دے. اب فرمایا کہ وہ اوپر ظالم کھڑا اصرار کر رہا ہے قتل کا, ظالم اصرار کر رہا ہے قتل کا, ظالم تقاضا کر رہا ہے, اور ان کی زبان پہ کچھ آ ہی نہیں رہا. میں پڑھیں تو کیا پڑھیں, موت و حیات کی کشمکش ہے. وہ اس نے خنجر لیا ہوا ہے کہ ابھی قتل کرے گا, کھوپڑیاں ہڈیاں لوگوں کے سامنے پڑی ہیں, جو سچ جھوٹ ہے سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے. تو کہا, اچانک اس کی زبان سے نکلا, امن یجیب المضطر اذا دعا, امن یجیب, کون ہے جو مضطر کی دعا کو سننے والا ہے, بے چین کی دعا کو سننے والا ہے, وہ ہے کون؟ وہ اللہ ہی ہے. بس یہ کہنا تھا, عرش سے آواز آئی اور ایک شخص گھوڑ سوار آیا, اور اس کے پاس لوہے کا گرز تھا, اور اس نے اس ظالم کو مارا. ظالم خون میں لت پت گرا, اور جہاں گرا تو وہاں سے آگ نکلی, اور وہ جانے لگا گھوڑ سوار. تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں, اتنے کڑے وقت میں مشکل میں میرے پاس آئے؟ تو اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں, اس آیت کا غلام. اس آیت کا غلام. اب اس آیت کا تذکرہ اصل میں موکلات کا تذکرہ ہے, تو اس آیت کا تذکرہ ہے, تو اس کا ایک واقعہ بھی سناتا جاؤں. زندگی سفروں میں گزری ہے, سفر 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 گزری ہے. ابھی بھی کراچی گیا, گوشہ درود و سلام میں میری ڈیوٹی ہے, میں نے جانا ہے کہ وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں, کس طرح ہو رہی ہیں. کراچی گیا, پھر واپس آ گیا شام کو. وہاں جہاں نظام دیکھا جا کے کیسا ہو رہا, کس طرح ہو رہا, تعمیرات ہو رہی. ایک جگہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, اور ٹرین کے لمبے سفر میں جتنے بندے ہوتے ہیں سارے فارغ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ میرا گمان ہے اخبار ٹرین میں پڑھی جاتی ہے, یا ذکر ٹرین میں کیا جاتا ہے, یا اخبار یا ذکر. اور جھگڑے بھی ٹرین میں ہوتے ہیں سیاست کے نام پہ. میری زندگی کے تجربات میں اس نے اس کی وہ پارٹی, اس کی وہ پارٹی, اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتے. میں بس میں بیٹھا تھا, ٹرین میں سفر تھا, تو وہاں بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. ایک شخص کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سسرال میں, وہاں بہت بڑا جھگڑا ہے, اور وہ جھگڑا کہتے ہیں اگر یہ آ جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. میں وہ جھگڑا ختم کرانا جا رہا ہوں. اگر جھگڑا ختم نہ ہوا تو 4 گھر برباد ہو جائیں گے, ویران ہو جائیں گے, اجڑ جائیں گے, اور خطرہ ہے کہ کوئی ایک جان نہ چلی جائے. اچھا, میں اس سے پہلے ایک آدھ وظیفہ بتائے بیٹھا تھا. مجھ سے کہنے لگے آپ بتائیں کیا وظیفہ ہوا؟ اچانک پتہ نہیں میرے دل میں یہ خیال آیا. میں نے کہا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے نفل پڑھیں, کیونکہ نفل کے لیے یاد رکھیے گا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے. نماز کے 13 فرض ہیں, یاد بھی رکھیں 13 فرض نماز کے 13 فرض ہیں. اگر یہ 13 فرض نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ فرضوں کے لیے, نوافل کے لیے. آپ گاڑی میں, بس میں, ٹرین میں, جہاز میں بیٹھے ہیں
तो उसके लिए क़याम भी फर्ज नहीं है, किबला रुख भी फर्ज नहीं है नफिल के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जहां बैठे हैं ना, आप ट्रेन में, आप यहां बैठ के नफिल पढ़ें, और आपको अगर आयत आती है, मैंने ये आयत बयान की, क्या आयत है? हाँ, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, बस यहां तक। मैंने कहा ये आयत जो है ना, अपनी सूरत फातिहा के बाद जो जहां कोई सूरत मिलाते हैं या कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं और सूरत मिलाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उसकी जगह ये कुरान की आयत का तकरार करें। आप यही नफिल पढ़ें, वुजू कर लें, अभी पढ़ लें, फिर थोड़ी देर फिर नफिल पढ़ लें, कहें तो फारिग, सफर लंबा है आपका, ये पढ़ लें, और बाकी वक्त में इसी आयत को पढ़ लें, खुला पढ़ते जाएं। तो कहने लगे लिख के दे दें। मैंने उन्हें लिख के दे दिया, उन्हें मैंने लिख के दे दिया। कहने लगे आपका पता? तो मैंने पता लिख के दे दिया कि मैं खत लिखूंगा, मोबाइल की कहानी नहीं थी, पता लिख के दे दिया। कुछ अर्से के बाद मुझे डाक में खत मिला, अभी भी हमारे उसमें डाक के रिकॉर्ड में होगा, खत मिला, आप ऐसे ऐसे मुझे मिले थे और मैं एक घराने को बचाने के लिए जा रहा था, और आपने मुझे आयत बताई थी। मैंने मेहनत करके उस आयत को याद किया, कागज सामने रख के, लेकिन एक दो तस्बीह के बाद मुझे आयत याद हो गई, और मैं जाते जाते वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। आगे मुझे जाके पता चला, अब आप गौर करें मेरी बात पे, तवज्जो करें। कहने लगे जिस लम्हे आपने मुझे आयत बताई थी, मैंने वो टाइम बकायदा मिलाया, नोट किया, उसकी कड़ियां आपस में मिलाई, उस वक्त को मिलाया जिस वक्त वो आयत मुबारक मैंने यहां पढ़ना शुरू की, यानी वो ट्रेन थी, वो सफर था। और मेरा एक गुमान यह है, हम लाहौर से निकले थे, अवाम एक्सप्रेस का जो है लोअर एसी था, हम लाहौर से निकले थे, तो उस वक्त मेरा गुमान है कि वो साहिवाल होगा, ओकाड़ा होगा, साहिवाल होगा, बस इससे आगे नहीं था। कोई 1.5 पौने 2 घंटे का ये तकरीबन सफर होता है, 1.5 पौने 2 घंटे का। कहा कि वो लम्हा था जब वहां जंग की आखिर थी, और उसी लम्हे में एक शख्स आया बाहर से, एक शख्स आया बाहर से, कोई ना वाकिफ, कुछ जानने वाला नहीं था। उसका ऐसा मुअज़्ज़िज़ अंदाज था, ऐसे मुअज़्ज़िज़ बोल थे, और ऐसा बावकार चेहरा और बावकार शख्सियत थी। आया और कहा कि मुझे आपके दोस्त ने भेजा है, क्या लड़ते हो, इधर आओ सारे। वो जो बंदे सर कशते, किसी की सुनने वाले भी नहीं थे, वो सारे आके बैठ गए, और कहा कि यूं चुटकी में मसला हार के चला गया, और कहने लगा बाकी मसला मैं कर रहा हूं, बाकी तुम्हारे वो आ रहा है, वो आके बयान कर देगा, सारा मसला हल कर देगा, क्यों लड़ते हो, ये तुम्हारा मसला ये है, ये है। और कहा उसी वक्त ठंडक पड़ गई, और कहा कि मैं तो वहां जाके सिर्फ चौधरी और बड़ा बन गया, बाकी वो मसला तो हल कर गया था। इस आयत का गुलाम हूं, इस आयत का। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।